ناظرین، اس کیس میں ہم جانیں کہ ایک ماں کی مجبوری۔ کیس کو پورا سننے کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہی اس ماں کی مجبوری تھی، یا وہ ڈپریشن کا شکار تھی، یا کچھ اور تھا، یا جو بھی تھا، یا اس نے اپنے بچوں کے اوپر ظلم کیا۔ کچھ بھی تھا، آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ تو چلے جا کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں مشل پلیر کیس کے بارے میں۔ ناظرین، امریکہ کے مشیگن اسٹیٹ میں ایک ڈیٹرائٹ شہر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مشل پلیر۔ اس کے 4 بچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کسی وجہ سے اس کی اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور یہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد یہ اپنا ایک رینٹ کے اوپر مکان لیتی ہے اور رہنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جاب بھی کرتی ہے اور اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جاب چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، اس لیے کچھ دنوں بعد اس کے پیسے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسکول سے اپنے بچوں کو بند کروا لیتی ہے۔ اسکول سے بچے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بولتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو گھر ہی پڑھاؤں گی۔ ناظرین، یہ اپنے رشتہ داروں سے پیسے ادھار لینا شروع کر دیتی ہے اور یہ اپنے مکان کا کرایہ دینا بھی بند کر دیتی ہے۔ یوں رشتہ داروں سے پیسے ادھار پکڑ کے گھر کا خرچہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کرایہ نہیں دے پاتی اور کرایہ اس کے سر پہ چڑھتا جاتا ہے اور ایسے 2 لاکھ روپیہ اس کے سر کے اوپر قرضہ ہو جاتا ہے گھر کے رینٹ کا۔ ناظرین، گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے بار بار مجھے رینٹ دو، لیکن اس سے رینٹ نہیں دیا جاتا۔ وقت ایسے گزرتا رہتا ہے، 2 لاکھ سے بھی پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو مالک ہوتا ہے وہ عدالت پہنچ جاتا ہے۔ عدالت پہنچنے کے بعد وہ کیس فائل کر دیتا ہے کہ یہ میرے مکان میں بیٹھی ہے اور مجھے رینٹ بھی نہیں دے رہی، 2 لاکھ روپیہ اس کے ہاں قرضہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، عدالت جو ہوتی ہے مشیگن کو پہلے آرڈر دیتی ہے کہ اس کا مکان خالی کر دو، لیکن مشیگن پھر بھی مکان خالی نہیں کرتی۔ ایک دن عدالت ایک ٹیم کو بھیج دیتی ہے کہ جا کے مشیگن سے مکان خالی کروا کے مالک کے حوالے کرو۔ ٹیم آتی ہے، جب گھر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مشیگن گھر نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ آخر وہ دروازے کا لاک توڑتے ہیں۔ لاک توڑنے کے بعد ٹیم اندر جاتی ہے اور مشیگن کا سارا فرنیچر باہر رکھنا شروع کر دیتی ہے اور باقی بھی سامان باہر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، سامان اٹھاتے وہ ڈی فریزر کے پاس آتے ہیں تو وہ کافی زیادہ بھرا ہوتا ہے، ان سے اٹھایا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ناظرین وہ ڈی فریزر جو ہوتا ہے فل اوپر تک برف سے بھرا ہوتا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ برف توڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، تو جب یہ برف باہر نکلے گی تو ڈی فریزر ہلکا ہو جائے گا، پھر اٹھا کے باہر رکھ دیں گے۔ ایسے کر کے وہ برف توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ برف توڑتے آدھی برف تک پہنچتے ہیں تو ان کو ایک پلاسٹک کا بیگ نظر آتا ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے کو وہ باہر نکال کے دیکھتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک بچے کی لاش ہوتی ہے۔ ناظرین، ایسے ہی وہ باقی بھی برف توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی برف توڑتے سب سے نیچے جاتے ہیں ڈی فریزر کی تہہ کے اوپر، تو وہاں پہ بھی ایک بچے کی لاش ملتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی ہوتی ہے۔ عدالت جو ہوتی ہے، پولیس جو ہوتی ہے، یہ ڈیڈ باڈی اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور ان کو ہاسپٹل پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، ہاسپٹل پہنچانے کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتا ہے اور پولیس جو ہوتی ہے وہ مشیگن کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، مشل پلیر جو ہوتی ہے وہ ان کو کہیں پہ بھی نہیں مل رہی ہوتی۔ پولیس جو ہوتی ہے بار بار چھاپے مار رہی ہوتی ہے۔ چھاپے مارنے کے بعد ایک جگہ سے پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کے تو 4 بچے ہیں۔ ناظرین، پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر سے ڈی فریزر میں 2 ڈیڈ باڈی ملی، یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے اور تمہارے 2 بچے کی طرح؟ تو اب جو مشل پلیر ہوتی ہے اس کو آگے سے کوئی صحیح جواب نہیں آتا، وہ صرف ایک بات ہی کرتی ہے کہ آئی ایم سوری اور خاموش ہو جاتی ہے۔ پولیس والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ اسے گرفتار کرتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد لے جاتے ہیں تھانے۔ وہاں پہ جا کے اس سے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ کورٹ میں یہ ٹرائل چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرائل چلتے ہوئے کورٹ، پولیس جو ہوتی ہے اور کورٹ جو ہوتی ہے وہ بار بار اس سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ خاموش رہتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی خاموشی توڑتی ہے۔ عدالت جب اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے 2 بچوں کو قتل کر دیا، تمہیں کوئی افسوس نہیں ان کو قتل کرنے کا، اور تم نے کیوں قتل کر دیا؟ آخر ایسا ان کا کیا جرم تھا کہ تم نے اس کو یہ بڑی سزا دی؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی افسوس نہیں اپنے بچوں کو قتل کرنے کا، وہ تھا ہی اس قابل، دونوں کو اس لیے میں نے قتل کیا۔ تو عدالت جو ہوتی ہے وجہ پوچھتی ہے کہ ایسی کیا وجہ کہ تو نے اپنے بچوں کو قتل کیا؟ تو ناظرین وہ وجہ بتاتی ہے۔ ٹائم ہوتا ہے اگست 2012 کا۔ اب جب یہ گرفتار ہوئی تھی اب ٹائم تھا 24 مارچ 2015۔ تو 2012 سے یہ سین شروع ہوا۔ 2012 کو اس نے پہلے بچے کو قتل کیا تھا جس کا نام تھا سٹیفن۔ تو ناظرین، قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن یہ اپنے گھر آتی ہے، بچے تو پہلے ہی اس نے اسکول سے ہٹا لیے تھے، تو کام کے سلسلے میں کام شام ڈھونڈتی رہتی، باہر پھرتی رہتی۔ جب گھر آتی ہے تو گھر آ کے کیا دیکھتی ہے، اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے میتھ، وہ اپنی گڑیا کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ بھی کسی نے ایسا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ ماں پوچھتی ہے کہ کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے بھائی سٹیفن نے۔ تو ماں جو ہوتی ہے اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے۔ اب سٹیفن کی عمر 9 سال ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جا کے ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تو نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ریپ کیا ہے، اس طرح کی غلط حرکتیں کی ہے؟ تو وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ یس۔ وہ اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہوتا کچھ
کچھ یوں ہے کہ وہ اس کے منہ میں کپڑا دے کے اس کے سر کے اوپر پلاسٹک کا شاپر جو ہوتا ہے وہ باندھ دیتی ہے, پلاسٹک کا بیگ باندھ دیتی ہے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے. پیٹتے پیٹتے وہ اتنا پیٹتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب جب اسے دوبارہ ہوش آتی ہے تو پھر اسے مارنا شروع کر دیتی ہے, مار مار کے اس کو پھینک دیتی ہے, پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, دوبارہ اس کو ہوش آتی ہے تو پھر پانی ابال کے لے کے آتی ہے. گرم پانی لانے کے بعد یہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے. اس کے پرائیویٹ پارٹ کی جلد گل کے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے. یوں ناظرین گرامی 3-4 دن وہ ایسے ہی اپنے کمرے میں اذیت میں پڑا رہتا ہے. نہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے, نہ اس کو کوئی کھانا وغیرہ دیتی ہے. صرف جب بھی اس کے روم میں جاتی ہے مارنے کے لیے جاتی ہے, اس کو مارتی رہتی ہے اور اتنا مارتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کو ہوش آتی ہے تو پھر اسے مار مار کے بے ہوش کر دیتی ہے. ناظرین ان کے ہمسایوں کے ساتھ بھی ان کی کچھ خاص بنتی نہیں اور گھر بھی ان کے قریب نہیں ہوتے, تھوڑے سے ہٹ کے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی بندہ آواز بھی نہیں سنتا. ان کے گھر بھی کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا. رشتہ داروں سے بھی پیسے ادھار مانگ مانگ کے اس نے, ان کے بھی ساتھ کچھ خاص نہیں ہوتا, وہ بھی ان کے گھر کم ہی آتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیسے ہی مانگنے. نوکری بھی اس کی چھوٹ گئی تھی اور بچے اسکول بھی نہیں جا رہے تھے, وہ اسکول سے بھی ہٹ چکے تھے, اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آخر تمہارا بیٹا اسٹیفن نظر کیوں نہیں آ رہا. یوں ناظرین گرامی 4-5 دن اذیت سہنے کے بعد اسٹیفن جو ہوتا ہے وہ دم توڑ دیتا ہے اپنے روم میں. یہ کیا کرتی ہے کہ اسٹیفن کو اٹھاتی ہے, اٹھانے کے بعد اس کو پورے ایک پلاسٹک کے بیگ میں بھرتی ہے. پلاسٹک کے شاپر میں بھرنے کے بعد اس کو لا کے نیچے ڈیپ فریزر میں ڈال دیتی ہے اور اوپر سے پانی شارا بھر کے اس کو برف بنا کے جما دیتی ہے. یوں ناظرین گرامی وقت گزرتا رہتا ہے. 9 مہینے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ ہی پڑی رہتی ہے ڈیپ فریزر میں. 9 مہینے بعد ایک دن یہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا, اس کا بیٹا, یہ پھر کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. ماں کو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر دوبارہ پھر اس طرح کا کچھ سین ہوا ہے, اس کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہے یا جو بھی ہوا ہے. تو ماں اب دوبارہ پھر اس سے پوچھتی کہ ہاں تم اس طرح کیوں کر رہے ہو, یا اس ماں کو کیسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ تم نے کس کے ساتھ ایسے کیا, دوبارہ تمہارے ساتھ ایسے کس نے کیا ہے. تو جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے بڑی بہن سٹونی نے کیا ہے. ناظرین اب یہ سٹونی جو ہوتی ہے اس کی عمر ہوتی ہے 13 سال. ماں جا کے اس کو بھی کمرے میں بند کر دیتی, اس کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے, اس کو مارتی پیٹتی رہتی ہے. یہ 5-6 دن کمرے میں بند رہتی, نہ اس کو پانی دیتی ہے نہ اس کو کھانا دیتی ہے. یہ کمرے میں بند چیختی چلاتی رہتی ہے, لیکن اس کو باندھا ہوتا ہے, اس کے منہ میں بھی کپڑا دیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو باہر آواز نہ جا سکے. پہلے بچہ جو ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے اسٹیفن, اس کو بھی ایسے ہی قتل کیا ہوتا ہے منہ میں کپڑا دے کے. اس کے منہ میں کپڑا دیتی, یہ بھی 4-5 دن زندہ رہتی, 4-5 دن بعد مر جاتی ہے. اب کیا کرتی ہے, یہ فریج سے وہ برف وغیرہ نکالتی ہے, نکالنے کے بعد آدھی برف نکلتی ہے, آدھی پڑی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی پولیتھین کے بیگ میں بند کر کے, پلاسٹک کے شاپر میں بند کر کے برف کے اوپر رکھ دی ہے. جو آدھی برف جمی ہوتی ہے تو اس کے اوپر رکھ کے فل پانی بھر دیتی فریزر اوپر تک. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو اسٹیفن ہوتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی نیچے تہ میں لگی ہوتی ہے ڈی فریزر کے, اور جو اس کی بہن ہوتی ہے اس کی ڈیڈ باڈی درمیان میں لگی ہوتی ہے اور سب سے اوپر پھر برف ہوتی ہے. ایسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. یوں ناظرین وقت گزرتا رہتا ہے, ایسے ہی دونوں بچوں کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہتی ہے. اب یہ پکڑی جاتی ہے 24 مارچ 2015 کو, اور اس نے ایک بچے کو قتل کیا تھا 2012 کو اور دوسرے کو قتل کیا تھا 2013 کو. یوں یہ 3 سال اپنے 2 بچوں کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پڑی رہتی ہے, وہاں پہ وقت گزارتی رہتی ہے. تو عدالت سے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کچھ شرمندگی نہیں ہوئی, تم نے کبھی سوچا نہیں کہ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پہلے خیال آیا تھا کہ میں اپنا جرم مان لوں اور اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کر دوں, قانون کے حوالے کر دوں, لیکن میرے چھوٹے بیٹے نے بولا کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, اس لیے تم کسی کو نہیں بتاؤ, میرے ساتھ رہتی رہو. اس لیے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. تو اب عدالت جو ہوتی ہے وہ یہ چیز نوٹس کرتی ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں. عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے ایسے کیوں کیا, تمہارے وہ بچے تھے. وہ ایک سٹوری سناتی ہے, وہ کہتی ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی میرے ساتھ ریپ کر دیا تھا کسی نے, تو میں نے آ کے اپنی ماں کو بتایا کہ میرے ساتھ ریپ کر دیا. میری ماں نے بولا کہ اس چیز کا کسی کے ساتھ نام نہیں لینا, کسی کو بتانا نہیں, بس خاموش رہو, کسی کا بھی کوئی شور ڈالنے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں کرنا. اس لیے میں خاموش ہوگی. اور ہوتا کچھ یوں تھا کہ میرے ساتھ مسلسل ریپ ہوتا رہتا تھا, لیکن مجھے گھر سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. مجھے پتا تھا میری ماں نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرنی, اور میں یہ اذیت برداشت کرتی رہی. تو ایسے یہ اذیت برداشت کرتے کرتے میں جوان ہوئی. اب میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا تھا, تو مجھے لگا کہ یہ جو تکلیف میں نے برداشت کی اپنے بچپن میں, اب میرے بیٹے کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے, تو میں اب کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ تکلیف برداشت نہیں کرنے دوں گی. اس لیے ان دونوں نے جو کیا ان کو ان کی سزا مل گئی. لیکن ناظرین یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اس لڑکے نے تو اپنے بھائی چھوٹے کا ریپ کر دیا ہوگا کیونکہ وہ لڑکا تھا, لیکن لڑکی نے اپنے بھائی کا ریپ کیسے کیا, اس چیز کی مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی. خیر آپ لوگوں کو پتا ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ اسی سال 17 جون 2015 کو 24 مارچ 2015 کو یہ پکڑی گئی تھی. 17 جون 2015 کو ہی اس کیس کا فیصلہ آ گیا کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو قتل کیا ہے, اور یہ مان بھی رہی ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. اس لیے اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی. اور ناظرین یہ عمر قید کی سزا ایسی تھی کہ اس میں پے رول بھی نہیں ملنی, یعنی کہ کبھی بھی اس کو ضمانت نہیں ملنی, کبھی بھی یہ ضمانت کے اوپر باہر نہیں آ سکتی. ناظرین اب یہ جو چھوٹی عدالت تھی جس نے یہ فیصلہ
فیصلہ دیا تھا. اب یہ اپنی بڑی عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کرتی, ایکسیپٹ کر لیتی ہے. عدالت میں یہ بھی بول دیتی ہے کہ میں اس کو چیلنج نہیں کروں گی, جو سزا مجھے مل گئی ہے ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہوتا. اس کو اتنی بڑی سزا ملی, یہ خاموشی سے چپ کر کے برداشت کرتی ہے, سہتی ہے اور چلی جاتی ہے جیل میں. ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس میں کوئی بھاونا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ری ایکشن ہی نہیں ہے, اس کو کوئی صدمہ یا دکھ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے مر گئے یا اس کی زندگی خود کی خراب ہو گئی, اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی. عدالت جو ہوتی ہے ان جو دو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو بھی جدا کرتی ہے ماں سے, کیونکہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک ماں ہے. اور ان دونوں کی کسٹڈی جو ہوتی ہے عدالت دے دیتی ہے چلڈرن ہوم کو. یہاں سے آ کے ان دو بچوں کو کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. فی الحال یہ دو بچے جو ہیں چلڈرن ہوم میں ہیں اور ماں جو ہے اپنی سزا بھگت رہی ہے. مجھے اجازت دینا نگہبان.